ہماری اس پریس کانفرنس کا مقصد آپ سب کے سامنے جو ہماری اینول رپورٹ ہے جس کی لانچنگ اسلام آباد میں ہوئی ہے 2023 کی، وہ پیش کرنا تھا، اور جو بلوچستان کے 2023 میں جو ہوئے ہیں واقعات ہوئے ہیں، اور جو انسانی حقوق کے جس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہے، جو ہمارے HRCP کے اس رپورٹ میں آپ سب کے سامنے آپ کو کاپیز دیں گے، اس میں ساری موجود ہیں۔ جو چیدہ کچھ چیزیں ہیں میں وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں 30 اگست یہ آج کے دن پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق اس کی سالانہ رپورٹ پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال 2023 سے بلوچستان میں بڑھتے ہوئے عدم استحکام اور امن و امان کی بڑھتی ہوئی صورتحال کی نشاندہی کی۔ صوبے میں صرف 2023 میں عسکریت پسندوں کی جانب سے 110 حملوں کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ مارچ 2023 میں پولیس قافلے پر خودکش حملہ ہوا بولان میں، تو پولیس اہلکار جاں بحق ہوئے، اور جبکہ ستمبر میں مستونگ میں مسجد کے قریب خودکش حملے میں عام شہریوں سمیت 50 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ پچھلے سالوں کی طرح بلوچستان میں جبری گمشدگی اور ماورائے عدالت قتل کے واقعات تشویش کا باعث رہے، اور ان واقعات میں مجرموں کو سزا نہ ملنا اور حکومتی بے حسی کا عنصر نمایاں رہا۔ نومبر 2023 میں نوجوان بلوچ حقوق کے کارکنوں نے ایک بلوچ نوجوان کے ماورائے عدالت قتل کے خلاف تربت سے اسلام آباد تک مارچ کیا۔ مارچ کے شرکا کو ہراساں کیا گیا، اور پولیس نے پرتشدد کارروائیوں کے ذریعے ان کے پرامن احتجاج کے حق کو پامال کیا۔ گوادر میں حق تو تحریک ریاست کی جانب سے جبری گمشدگیوں سمیت حقوق کی خلاف ورزیوں اور سیکورٹی کے غیر معمولی اقدامات کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتی رہی۔ اظہار رائے کی آزادی محدود رہی، اور صحافی، سیکورٹی فورسز، علیحدگی پسند گروہوں میں اور قبائلی رہنماؤں سمیت مختلف عناصر کی جانب سے انتقامی کارروائیوں کے خوف کے باعث پریس پر پابندیوں کے بارے میں بات کرنے سے ہچکچاتے رہے۔ فوجی اسٹیبلشمنٹ کا غلبہ 2023 میں اگست 2023 میں انوار اللہ کاکڑ کے بطور نگراں وزیر اعظم تقرر کی شکل میں دیکھا گیا۔ کئی سیاسی تجزیہ کاروں نے اس اقدام کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت یافتہ بلوچستان عوامی پارٹی میں ان کی سابقہ پوزیشن سے منسوب کیا۔ مقامی حکومت کے متنازع حلقہ بندیوں کے نتیجے میں کوئٹہ میں جو لوکل باڈیز کے انتخابات تھے وہ روک دیے گئے، جبکہ بجٹ کی کمی نے حکومتوں کے کام کرنے کی استعداد کو متاثر کیا۔ بلوچستان کی کانوں میں متعدد حادثات پیش آئے۔ 2023 کے دوران صوبے میں کم سے کم 36 کارکن ہلاک ہوئے اور 40 زخمی ہوئے۔ تاہم ایک مثبت پیش رفت یہ بھی ہوئی تھی کہ بلوچستان حکومت نے صوبے کی ماہی گیر برادری کو مزدوروں کا درجہ دینے کا فیصلہ کیا۔ خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات سال بھر رپورٹ ہوئے۔ ایک واقعے میں ڈیرہ مراد جمالی میں ایک شخص نے شادی کے رشتے سے انکار کرنے پر 9 عمر بیٹی کو قتل کر دیا، جبکہ ایک اور واقعے میں چاغی میں مقامی جرگے نے ایک مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات کے الزام میں ایک 9 عمر لڑکی کو سزائے موت سنائی۔ اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں وہ آپ کو اس رپورٹ میں آپ کی مل جائیں گی۔ دیکھیے، ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان بہت سالوں سے، خصوصاً اگر آپ ڈس اپیئرنسز کی بات کرتے ہیں تو شاید HRCP واحد ادارہ ہے جو ڈس اپیئرنسز پہ کام کر رہا ہے، اور آپ کے علم میں ہے، اس کو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ بلوچستان اس وقت ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، یہاں پہ کام کرنا کوئی آسان نہیں ہے، اور ہمارے بہت سارے ساتھی جن میں جو ایکٹیوسٹ تھے اس دنیا میں نہیں رہے، جو جرنلسٹ تھے یا جو ہمارے ساتھ ایفیلیٹڈ HRCP کے ساتھ تھے، صرف اسی وجوہات پر ان کو نشانہ بنایا گیا کہ وہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ تھے اور یہ رپورٹس میڈیا میں کوریج دیتے۔ ڈس اپیئرنسز کے واقعات ہو رہے ہیں، اب بھی ہو رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس کا فگر ڈیٹا ہم ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں، مختلف آرگنائزیشنز مختلف کلیم کرتی ہیں، لیکن اس میں ایک کنفرم ڈیٹا اس لیے نہیں آ سکتا کیونکہ بہت سارے لوگ رپورٹ نہیں کرتے۔ اس وجہ سے ہم صرف وہ کیسز رپورٹ کرتے ہیں جو ہمارے پاس کنفرم کیسز آتے ہیں، لیکن ڈس اپیئرنسز کی تعداد بہت زیادہ ہے۔
اب بھی ریگولر بیسس پر ڈس اپیئرنسز ہو رہی ہیں. دوسری طرف سے سرکار کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے اکثر, جیسے آپ نے پرسوں کے واقعات دیکھے اور کل ہی 9 باڈیز آ گئی, تو یہ خود بذات خود شاید ایک ڈاؤٹ کریٹ کرتا ہے کہ آپ جو بھی کوئی واقعہ یہاں ہوتا ہے اور اس کے چند دن کے فوراً نیکسٹ ڈے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ مسک شدہ لاشیں یا کچھ ڈیڈ باڈیز پھینک دی جاتی ہیں کہ جی یہ انکاؤنٹر میں ہلاک ہوئے ہیں. تو یہ ظاہر ہے اس کے لیے ایک ہم سمجھتے ہیں کہ ایک فیکٹ فائنڈنگ ہونی چاہیے, جوڈیشل انکوائری کوئی کی جانی چاہیے تاکہ یہ بات واضح ہو سکے. ظاہر ہے دونوں طرف سے جو ہے نا الزامات آتے ہیں, اور جو حکومت کی طرف سے اکثر یہی کہا جاتا ہے اور ان کی ایک سٹینڈ یہی ہے کہ جو ڈس اپیئرڈ لوگ ہیں وہ موسٹلی ان واقعات میں انوالو ہیں. لیکن ایچ آر سی پی یہ نہیں سمجھتی. بے شک کچھ لوگ ہوں گے, ایسے واقعات ہوئے ہوں گے, لیکن یہاں پہ جو ہے ڈس اپیئرڈ لوگوں کو رینڈملی اٹھا لیا جاتا ہے. اگر کوئی سیکیورٹی بیسڈ اس طرح کے ڈس اپیئرنسز ہوں یا انفارمیشن بیسڈ ڈس اپیئرنسز ہو, پھر ہم سمجھتے ہیں کہ قانون موجود ہے, یہ ملک میں کانسٹیٹیوشن ہے. انفارچونیٹلی بلوچستان میں شاید جو ہے کانسٹیٹیوشن کو سائٹ پہ رکھا گیا ہے, اس پر عمل درآمد نہیں ہے, لیکن جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ آپ کو اس صوبے میں اویلیبل نہیں نظر آئیں گے کہیں پہ بھی. جو بھی کانسٹیٹیوشن نے ہمیں آزادی دی ہے, چاہے وہ آزادی اظہار رائے ہے, چاہے وہ آپ کا فریڈم آف اسمبلی ہے, چاہے آپ کے یہ خود بذات خود جو ہے لوگوں کو غائب کرنا یہ قانون جرم ہے. اور اسٹیٹ کی طرف سے جو ہے اگر کیا جائے تو چاہے وہ ایک شخص بھی ہو, ہم کہتے ہیں کہ ڈس اپیئرنسز بہت سارے لوگ کلیم کرتے ہیں, بہت سارے فگرز بھی کلیم کرتے ہیں, کہتے ہیں ایک شخص بھی کیوں ڈس اپیئر ہو, کیونکہ اسٹیٹ کی طرف سے ڈس اپیئر کیا جانا ایک بہت ہی خطرناک قسم کا رجحان ہوتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں ڈس اپیئرنسز کو بالکل نہیں ہونا چاہیے اور ختم کیا جانا چاہیے. جتنے لوگ جو ڈس اپیئرڈ ہیں ان کو کورٹ آف لاء میں پیش کیا جانا چاہیے, ان کے خلاف آپ ایویڈنس ہے چارج شیٹ کریں, آپ کے قانون میں سزائیں موجود ہیں, ان کو سزائیں دیں. جس طرح سے یہ کیا جا رہا ہے یہ غیر انسانی, غیر آئینی, غیر قانونی طرز عمل ہے. دوسری بات آپ نے جو ڈیٹا کے حوالے سے کی, دیکھیے ڈیٹا آپ خود جرنلسٹ ہیں, وہ ڈیٹا ہم شیئر کر سکتے ہیں جو ایک صحیح سورسز سے ہمیں آتی ہے. باقی آپ بہت سارا ڈیٹا ہماری آرگنائزیشن میں جب تک ہم ہمارے سورسز کسی نیوز کو کنفرم نہیں کرتے اس وقت تک ہم نہیں دیتے. اسی لیے ہمارے پاس جو ڈس اپیئرنسز کے فگر بھی ہوتے ہیں وہ کم اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم رپورٹڈ کیسز جو ہوتے ہیں ان کو ہم چاہے وہ انگلش ہے یا اردو دونوں میڈیاز کو ہم ریگولرلی پورے پاکستان میں واچ کرتے ہیں, اور ہم اس میں جتنے بھی ہیومن رائٹ وائلیشنز ہیں اس کو ہم کور کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک مخصوص چینلز کو یا مخصوص جو ہے نیوز پیپر, ہم سارے نیوز پیپرز کو جو بڑے نیوز پیپر ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں. اس پہ جہاں ضرورت ہوتی ہے ہم اپنا فیکٹ فائنڈنگ کرتے ہیں, اس کی اتھینٹیکیشن دیکھتے ہیں, پھر ہم اس کو کنفرم کرتے ہیں.